علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون تھیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص معصوم عالم زمانہ افضل کائنات تھے۔ آپ کو صفات حسنہ، علم و سخاوت وغیرہ اپنے والد کے ورثہ میں ملے تھے۔ علامہ محمد طلعت شافی کا بیان ہے کہ آپ کو خداوند عالم نے جن فضائل و مناقب و کمالات اور بلندی سے سرفراز کیا ہے، ان میں مکمل دوام موجود ہے، نہ وہ نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، نہ ان میں کہنگی آ سکتی ہے۔ اور آپ کا ایک اہم شرف یہ بھی ہے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام آپ کے اکلوتے فرزند ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے طویل عمر عطا کی ہے۔ علماء فریقین کے اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ بتاریخ 10 ربیع الثانی یوم جمعہ بوقت صبح بطن جناب حدیثہ خاتون سے بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے نام حسن بن علی سے مسموم کیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج اور ابن رضا زیادہ مشہور ہے۔ مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے تھے، اور خلیفہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلوا کر یہی مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پر 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنی خدائی لشکر کا مطلع کرا دیا تھا۔ انہی وجوہ کے بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا تھا، جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 4 ماہ کی ہوئی تو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو گواہ بھی کر دیا۔ متوکل عباسی، جو آل محمد کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینے سے سرمن رائے بلا لیا، اور آپ ہی کے ہمراہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال چند ماہ کی تھی۔ حضرت امام نقی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی جناب نرجس خاتون سے کر دی تھی، جو کیسر روم کی پوتی شمعون وسیع عیسیٰ کی نسل سے تھی۔ اس کے بعد آپ 3 رجب کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ کے تمام معتقدین نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ سے ہر قسم کا استفادہ شروع کر دیا۔ آپ کی خدمت میں آمد و رفت، سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے جوابات میں ایسے حیرت انگیز معلومات کا انکشاف کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خلفائے بنی عباسیہ خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افراد جو رسول اللہ کے صحیح جانشین کے مصداق تھے، وہ یہی افراد ہیں جن میں سے 11ویں ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے ان کا فرزند وہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح قرار پا سکے۔ لہٰذا کوشش یہ تھی کہ ان کی زندگی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس طرح کہ ان کا جانشین دنیا میں موجود نہ ہو۔ یہی سبب تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے نظر بندی پر اکتفا نہیں کی گئی، جو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قدرتی انتظام کے ماتحت درمیان میں انقلابات سلطنت کے واقع کے آپ کے قید مسلسل کے بیچ میں کوہر رہائی کے سامان پیدا کر دیا کرتے تھے، مگر پھر بھی جو بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا وہ اپنے پیش رو کے نظریے کے مطابق آپ کو دوبارہ مقید کرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ اس طرح آپ کی مختصر زندگی جو دور امامت کے بعد تھی، اس کا بیشتر حصہ قید و بندی میں گزرا۔ اس قید کی سختی معتمد کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تھی، اگرچہ وہ مثل دیگر سلاطین کے
آپ کے مرتبہ حقانیت سے خوب واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ بغض الہی کو چھوڑ نہ سکا اور دستور سابق کے مطابق انہیں زندگی کے منزل آخر تک پہنچانے کے در پہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظر بندیوں سے مطمئن نہ ہو سکا اور اس نے امام علیہ السلام کو پھر مقید کر دیا، اور اب کے مرتبہ چونکہ نیت بالکل خراب تھی، اس لیے قید میں بھی پوری سختی کی گئی۔ حکم تھا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ چنانچہ یہی کچھ ہوتا رہا، لیکن اسے اس سے تسلی نہ ہوئی، اور اس نے اپنے ایک ظالم خدمتگار جس کا نام نخیر تھا اس کو بلا کر کہا کہ انہیں تو اپنی نگرانی میں لے لے اور جس درجہ ستا سکتے ہو انہیں پریشان کر۔ نخیر نے حکم پاتے ہوئی تشدد شروع کر دیا، امام کو دن کی روشنی اور پانی کی فراوانی تک سے محروم کر دیا۔ آپ کو دن اور رات کا پتہ سورج کی روشنی سے نہ چلتا تھا، صرف تاریکی ہی تاریکی رہتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی کہ فرزند رسول ہے، اس کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہے، ابھی تو انہیں جانوروں سے بھڑاؤ ڈالنا باقی ہے۔ چنانچہ اس نے اجازت حاصل کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام کو درندوں میں ڈال دیا۔ شیر اور دیگر درندوں کی نظر جب آپ پر پڑی تو انہوں نے حجت خدا کو پہچان لیا، انہیں پھاڑ کھانے کے بجائے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے درمیان مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ دشمنوں نے ایک بلند مقام سے یہ حال دیکھا اور سخت شرمندہ ہو کر امام کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ اس واقعے نے آپ کی دبی ہوئی فضیلت کو اور ابھار دیا، لوگوں میں اس کرامت کا چرچا ہو گیا۔ اب تو معتمد کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انہیں جلد سے جلد اس دار فانی سے رخصت کر دے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قید خانے میں آپ کو مقید کر دیا جس میں رہ کر زندہ رہنے سے موت بہتر تھی۔ حضرت حسن عسکری علیہ السلام قید و بند کی زندگی گزارنے کے دوران میں ایک دن اپنے خادم ابو العدیان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے سفر مدائن سے 15 یوم کے بعد پلٹو گے تو میرے گھر سے شیون و بکا کی آواز آتی ہوگی۔ نیز آپ کا یہ فرمانا بھی منقول ہے کہ میرے ماننے والوں کے درمیان انقلاب عظیم آئے گا۔ الغرض امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ 1 ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی نے زہر دلوا دیا، اور آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعے کے دن بوقت نماز صبح خلعت حیات ظاہری سے اتار کر بطرف ملک جاودانی رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء کا بیان ہے کہ وفات سے قبل آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے سپرد تبرکات فرما دیے تھے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 28 سال کی تھی۔ فریقین کا اتفاق ہے کہ آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ شہادت مولا کے بعد واقع درندوں کی سجدہ ریزی اور آپ کی مظلومیت کی وجہ سے ہر کے دمہ دل میں آپ کی وقت، آپ کی محبت جاگزین ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رحلت کی خبر کا شہرت پانا تھا کہ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، ہر دل میں اضطراب کی لہریں دوڑنے لگیں، شور و شیون سے سامرا کی گلیاں قیامت کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب 15 دن کے بعد ابو العدیان داخل سامرا ہوئے تو آپ شہید ہو چکے تھے اور شیون و ماتم کی آوازیں بلند تھیں۔ امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ آپ کے انتقال کی خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام سامرا میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف سے رونے پیٹنے کا شور بلند ہو گیا، بازاروں میں ہڑتال ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں کہ تمام بنی ہاشم، حاکمان قصاص، ارکان عدالت، اعیان حکومت، منشی، قاضی اور علماء ملا خلائق آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑ پڑے۔ سرمن رائے اس دن قیامت کا نمونہ تھا، غرض کہ نہایت عزم و احتشام اور ظاہری شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور اس مقام پر لے جا کر رکھا گیا جس جگہ نماز پڑھائی جاتی تھی۔ اتنے میں معتمد کے حکم سے عیسیٰ بن متوکل جو عموماً نماز میت پڑھایا کرتا تھا آگے بڑھا، اور اس نے چہرہ سے کفن سرکا کر بنی ہاشم، علوی و عباسی، سب امیروں، منشیوں، قاضیوں، غرض کہ کل اشراف و عادیان کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ موت اپنی سے مرے ہیں، یعنی انہیں کسی نے کچھ کھلایا نہیں ہے۔ اس کے بعد جعفر تو اب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی آپ تکبیر احرام نہ کہنے پائے تھے کہ محمد بن حسن القائم المہدی برآمد ہو کر سامنے آ گئے۔ آپ نے اپنے چچا کو ہٹا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو امام علی نقی علیہ السلام ہی کے روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔
علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تدفین کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے تجسس میں آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ آپ کی عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ امام مہدی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ خاندان رسالت کا خاتمہ ہو جائے، قیامت کے قریب عدل و انصاف کی بستی نہ بسائی جا سکے اور ظالموں کے ظلم کا بدلہ نہ لیا جا سکے۔ لیکن خداوند عالم نے اپنے وعدہ واللہ متمم نورہ کے مطابق انہیں اس ظالم متمرد کے دسترس سے محفوظ کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی جب حکم خدا ہوگا ظہور فرمائیں گے۔ اللہم اجل فرجہ۔